بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ واہیہ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی تھی۔ اس کو ایک نبی برحق کی زوجیت کا شرف حاصل ہوا اور برسوں یہ اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام کی صحبت سے سرفراز رہیں، مگر اس کی بد نصیبی قابل عبرت ہے کہ اس کو ایمان نصیب نہیں ہوا، بلکہ یہ حضرت نوح علیہ السلام کی دشمنی اور توہین بے ادبی کے سبب بے ایمان ہو کر مری اور جہنم میں داخل ہوئیں۔ یہ ہمیشہ اپنی قوم میں جھوٹا پروپیگنڈا کرتی رہتی کہ حضرت نوح علیہ السلام مجنون اور پاگل ہیں، لہٰذا ان کی کوئی بات نہ مانو۔ دوسرے نمبر پہ جو عورت تھی وہ تھی واہیہ۔ یہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی تھی۔ یہ بھی ایک اللہ کے ایک جلیل اور قدیر نبی علیہ السلام کی زوجیت و صحبت سے سرفراستہ ہوئی اور برسوں سرفراز رہیں، مگر اس کے سر پر بدنصیبی کا ایسا شیطان سوار ہوا کہ سچے دل سے کبھی ایمان نہیں لائیں، بلکہ عمر بھر منافق رہیں اور اپنے نفاق کو چھپاتی رہیں۔ جب قوم لوط پر عذاب آیا اور پتھروں کی بارش ہونے لگی، اس وقت حضرت لوط علیہ السلام اپنے گھر والوں اور مومنوں کو ساتھ لے کر بستی سے باہر چلے گئے۔ والیہ بھی آپ کے ساتھ تھیں۔ آپ نے فرما دیا کہ کوئی شخص بستی کی طرف نہ دیکھے ورنہ وہ بھی عذاب میں مبتلا ہو جائے گا۔ چنانچہ آپ کے ساتھ والوں میں سے کسی نے بھی بستی کی طرف نہیں دیکھا اور سب عذاب سے محفوظ رہے، لیکن والیہ جو چنانچہ منافق تھی، اس نے حضرت لوط علیہ السلام سے فرمان کو ٹھکرا کر بستی کی طرف دیکھ لیا اور شہر کو الٹ پلٹ ہوتے دیکھ کر چلانے لگی کہ ہائے میری قوم۔ یہ زبان سے نکلتے ہی ناگہانی عذاب کا ایک پتھر ان کو بھی لگا اور یہ بھی ہلاک ہو کر جہنم رسید ہو گئیں۔ تیسری عورت حضرت آسیہ بنت مزہم رضی اللہ عنہا، یہ فرعون کی بیوی ہیں۔ فرعون تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بدترین دشمن تھا، لیکن حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا نے جب جادوگروں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں مغلوب ہوتے دیکھ لیا تو فوراً ہی ان کے دل میں ایمان کا نور چمک اٹھا اور وہ ایمان لے آئیں۔ یہ بات جب فرعون کو خبر ہوئی تو اس ظالم نے ان پر بڑے بڑے عذاب کیے، بہت زیادہ زرد و کوب کی، یہاں تک کہ ایک بہت بڑا لکڑی کا تخت لے کر ان پر حضرت آسیہ علیہ السلام کی ہاتھوں پیروں میں لوہے کی کیلیں ٹھکوا دی اور اس طرح جکڑ دیا کہ وہ ہل بھی نہ سکتی تھی، اور پھر بھاری پتھر ان کے سینے پر رکھ کر دھوپ کی تپش میں ڈال دیا اور دانہ پانی بند کر دیا۔ لیکن ان مصیبت اور مشکل وقت میں انہوں نے بہت صبر کیا اور اپنے ایمان پر قائم و دائم رہیں اور فرعون کے کفر سے خدا عز و جل کی پناہ اور جنت کی دعا مانگتی رہیں، اور اسی حالت میں ان کا خاتمہ بالخیر ہو گیا اور وہ جنت میں داخل ہو گئے، اور ابن کسان کا قول ہے کہ وہ زندہ ہی اٹھا کر جنت میں پہنچا دی گئیں۔ چوتھی عورت حضرت مریم بنت عمران رضی اللہ عنہ، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے شکم سے بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اس لیے ان کی قوم نے ان پر بہت بدگوئیاں اور طعنے بازیاں کسی اور بدکاری کے الزامات بھی لگائے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کا خطبہ قرآن میں کچھ اس طرح سے بیان کیا۔ ان چاروں عورتوں کے بارے میں قرآن مجید نے سورہ تحریم میں فرمایا، اللہ تعالیٰ فرعون کی مثال دیتا ہے جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی عورت والیہ اور حضرت لوط علیہ السلام کی عورت واہیہ، یہ دونوں ہمارے دو مقرب بندوں کے نکاح میں تھی۔ ان دونوں نے ان دونوں سے دغا کی تو ان دونوں پیغمبروں ان دونوں عورتوں کے کام نہ آئے، اور ان دونوں عورتوں کے بارے میں اللہ کا یہ فرمان ہو گیا کہ تم دونوں جہنمی ہو اور جہنم میں داخل ہو جاؤ۔ اور پھر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مثال بیان فرماتا ہے۔ فرعون کی بیوی آسیہ جب انہوں نے عرض کی، اے میرے رب، میرے لیے اپنے پاس جنت میں گھر بنا اور مجھے فرعون اور اس کے کام سے نجات دے اور مجھے ظالم لوگوں سے نجات دے اور مجھے بخش دے، اور عمران کی بیٹی مریم جس نے اپنی پارسائی کی حفاظت کی تو ہم نے اس میں اپنی طرف سے روح پھونکی اور اس نے اپنے رب کی باتوں اور ان کی کتابوں کی تصدیق کی اور فرمان برداری کی۔ درس ہدایت، والیہ اور واہیہ دونوں اپنی نبی کی بیویاں ہو کر کفر اور نفاق میں گرفتار ہو کر جہنم رسید ہوئیں، اور فرعون جیسے کافر کی بیوی حضرت آسیہ ایمان کامل کی دولت پا کر
جنت میں داخل ہوئیں اور حضرت آسیہ حق ظاہر ہو جانے کے بعد اس طرح ایمان لائی کہ فرعون سب آرام و راحت کو ٹھکرا کر اور بے پناہ تکلیفوں اور ایذاؤں کے باوجود اپنے ایمان پر قائم رہیں۔ بلا شبہ یہ باتیں قابل عبرت ہیں۔